السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے سفید لباس کو دیکھا۔ اس کا لباس بے داغ تھا، پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید قمیض کے دامن پر گرے۔ سالار، عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ امامہ اس کے پاس کھڑی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی۔ سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس کی ہتھیلیاں صاف تھیں، اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ سین کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب گھر میں نماز پڑھنی تھی۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے بھی وہ خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ امامہ تب تک اس کا سویٹر اور وضو کرنے کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کچھ سرخ لگا تھا۔ اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ بخار نہیں ہے، دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا، سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا۔ بیت العنکبوت۔ وہ اس ہفتے پھر اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا، لیکن اس بار وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی ہوٹل میں رہے۔ سالار اپنے آفس میں مصروف رہا، جبکہ وہ انیتا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ سالار سے اس کی دوبارہ ملاقات اسی رات فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ کچھ چپ تھی، سالار نے نوٹس کیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھ غیر ملکی عہدیداران بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ مصروف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کر ان کے پاس چلا گیا۔ امامہ سے اس کو بات کرنے کا موقع ایئرپورٹ سے واپسی پر ملا تھا۔ کار پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے امامہ سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کس سے باتیں کروں؟ اپنے آپ سے، تم تو مصروف تھے۔ امامہ نے جواباً کہا۔ چلو اب بات کرو، سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بس ٹھیک تھا۔ بس ٹھیک تھا؟ کہاں گئی تھی آج تم؟ اس نے سالار کو ان 2-3 جگہوں کے نام بتائے جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی، مگر سالار کو اس کے انداز میں جوش کا وہ عنصر اب نظر نہیں آیا تھا جو پچھلی بار تھا۔ تمہاری پے کتنی ہے سالار؟ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھنکا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ بے اختیار وہ ہنسا۔ فوری طور پر اس سوال کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نو کمنٹس۔ میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، لیکن بیوقوف نہیں ہوں۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تمہارا ذاتی ہے؟ اگلے سوال نے سالار کو اور حیران کیا تھا۔ وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھی۔ نہیں، یہ رینٹڈ ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب؟ اپنے جواب پر اسے امامہ کے چہرے پر مایوسی اتنی صاف نظر آئی کہ وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ اب اسے کچھ سوچتی ہوئی لگی۔ سالار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پیسے دیے اس سے کوئی پلاٹ لے لے۔ امامہ، کیا پرابلم ہے؟ سالار نے اس بار اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا گھر تو بنانا چاہیے نا ہمیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم انیتا کا گھر دیکھ کر آئی ہو؟ ایک دھماکے کی طرح سالار کو ایک خیال آیا تھا۔ انیتا کچھ عرصے تک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کا انٹیریئر ہو رہا تھا۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ بہت اچھا گھر ہے اس کا، وہ اب سالار سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے حد اشتیاق تھا۔ ہاں اچھا ہے، سالار نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ 4 کنال پر محیط انیتا کے گھر کو کراچی کے ایک معروف آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے برے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تم نے سوئمنگ پول کی بوٹ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے کافی مہینوں پہلے اس کا گھر دیکھا تھا، تب انٹیریئر شروع نہیں ہوا تھا۔ ویسے سوئمنگ پول میں بوٹ کا کیا کام؟ اصلی والی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لکڑی کی لگتی ہے لیکن کسی اور مٹیریل کی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی ونڈ مل ہے اور وہ ہوا اسے اس سارے سوئمنگ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا، اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اسے اس کشتی کی ایک ایک چیز بتا رہی تھی۔ انیتا نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، اس کے خاموش ہونے پر سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کو اپنا گھر دکھا دیا۔ وہ بڑبڑایا۔ کہیں زمین خرید لیتے ہیں سالار؟ امامہ نے اس کی بات نظر انداز کی۔ امامہ، میرے پاس 2 پلاٹ ہیں، پاپا نے دیے ہیں۔ اسلام آباد میں تو گھر بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب بنانا ہوگا بنا لیں گے۔ سالار نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔
وہ یکدم پرجوش ہوئی۔ کتنے بڑے پلاٹ ہیں؟ 10 مرلے کے ہیں بس، کم از کم 1-2 کنال تو ہونا چاہیے۔ وہ مایوس سی ہوئی تھی۔ ہاں 10 مرلے کم ہیں، 2 کنال تو ہونا ہی چاہیے۔ سلار نے تائید کی۔ نہیں 2 نہ ہو، 1 ہی ہو جائے، 1 بھی بہت ہے۔ اس میں ایک سبزیوں کا فارم بنائیں گے، جانور بھی رکھیں گے، ایک سمر ہاؤس بنائیں گے، ایک گزیبو بنائیں گے اور ایک فش فارم بھی بنا لیں گے۔ سلار کو لگا کہ امامہ کو جگہ کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ 1 کنال میں یہ سب کچھ نہیں بن سکتا امامہ، اس نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ چونکی۔ لیکن میں تو 1 ایکڑ کی بات کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے بھونچکا سا رہ گیا۔ اسلام آباد میں تمہیں ایکڑز میں زمین کہاں سے ملے گی؟ چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کہا۔ اسلام آباد سے باہر تو مل سکتی ہے نا؟ امامہ سنجیدہ تھی۔ تم پھر گھر نہ کہو، یہ کہو کہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہو تم۔ نہیں فارم ہاؤس نہیں، ایک بڑی سی کھلی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر، جیسے کوئی وادی، اس طرح کی وادی میں گھر۔ پاپا کا بھی ایک فارم ہاؤس ہے، کبھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ، تمہیں بھی لے جاؤں گا وہاں۔ سلار نے اسے پھر ٹالا۔ میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی، اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ جس طرح کا میرا پروفیشن ہے امامہ، اس میں فارم ہاؤسز یا شہر سے باہر رہائش رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ کم از کم جب تک میں کام کر رہا ہوں تب تک مجھے بڑے شہروں میں رہنا ہے، اور بڑے شہروں میں اب بہت مشکل ہے ایکڑز میں شہر کے اندر کوئی گھر بنانا۔ یہ تمہاری ان رومانٹک ناولز میں ہو سکتا ہے، لیکن ریئل لائف میں نہیں۔ جو چیز ممکن اور پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد کوئی لگژری فلیٹ لے لیا جائے، یا 2-4 کنال کا کوئی گھر بنا لیا جائے، یا چلو 5-6 کنال بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی اچھی جگہ پر اس سے بڑا گھر افورڈیبل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ 5-10 سال بعد لاہور یا اسلام آباد سے باہر کہیں ایک فارم ہاؤس بنا لیا جائے، لیکن میں جانتا ہوں 20 یا 30 سال میں ہم 10 یا 20 بار سے زیادہ نہیں جا پائیں گے وہاں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، لیکن وہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہوگا ہمارے لیے، جس پر ہر ماہ ہمارے اخراجات ہوں گے۔ سلار کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا سا پڑ گیا۔ وہ حقیقت تھی جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔ سلار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں دیکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی اور پورا رستہ اس کی خاموشی سے چبھی تھی۔ اچھا تم گھر کا ایک سکیچ بناؤ، میں دیکھوں گا، اگر فیزیبل ہوا تو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ سے کہا تھا، اور 1 سیکنڈ میں امامہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بات اسے اتنا خوش کر دے گی، اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت ایک چھوٹی سی بات اسے اتنا خوش کر دے گی، اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت وہ جب الارم کی آواز پر اٹھا تو وہ بستر میں نہیں تھی۔ تم آج پہلے اٹھ گئیں؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سلار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرائی تھی۔ سلار کو حیرت ہوئی، آج اس نے سحری ختم کرنے میں بڑی عجلت دکھائی تھی، اور کیوں دکھائی تھی؟ یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی اسکیچ بک اٹھا لائی تھی۔ یہ میں نے اسکیچ کر لیا ہے، اس طرح جس طرح کا گھر میں کہہ رہی تھی۔ سحری کرتے ہوئے سلار بری طرح چونکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنے فوری عمل درآمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسکیچ بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی، ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے۔ اسکیچ بک کو تھامے سلار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری اس گھر پر جو سامنے اسکیچ میں نظر آ رہا تھا۔ گھر سے زیادہ اسے ایک اسٹیٹ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے گھر میں ہر وہ چیز شامل کی تھی جس کا ذکر اس نے اس سے رات کو کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اسے زبانی بتا رہی تھی، اب وہی سب کچھ ایک ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں کھلے سبزے میں ایک چھوٹا سا گھر، جس کے سامنے ایک جھیل تھی، اور اس کے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز تھے جس کا وہ ذکر کر رہی تھی، گزیبو اور سمر ہاؤس، اور اس نے اپنے اسکیچز کو کلر بھی کیا ہوا تھا، اور یہ آگے بھی ہے۔ اس نے سلار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا یقیناً عقبی حصہ تھا، جہاں پر ایک استبل اور پرندوں کی مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔ اس میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سلار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسکیچز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبصرے نے جیسے مایوس کیا۔ وہ اسکیچز دیکھنے پر سلار سے کسی اور بات کے سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا، اس نے سلار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھر تھا وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھا، اور آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک بار پھر اس بات پر بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے اس جملے پر وہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس بیچ کر ہم کسی جگہ پر ذرا بڑی جگہ 1 ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم، اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آ ہی جائے گی، لیکن اس گھر کی
مینٹیننس کے اخراجات، مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا، اگر ارب پتی نہیں تو۔ سلار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات۔ وہ پلک جھپکتے میں اٹھ کر اپنی اسکیچ بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ یہ ایک بے حد مضحکہ خیز صورتحال تھی جس کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ سلار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی۔ سلار کو دیکھ کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے اس طرح کا گھر چاہیے۔ اس نے پھر اسکیچ بک اٹھا لی۔ 1 ایکڑ ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ایک بنا دوں گا میں تمہیں، وعدہ۔ لیکن اب یہ ہوم مینیا کو اپنے سر سے اتار دو۔ وہ امامہ کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے اختیار مطمئن ہو گئی۔ وعدے کا لفظ کافی تھا فی الحال اس کے لیے۔ وعدے کو گھر بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ عید کے فوراً بعد سالار کا بینک کوئی نیا انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں اسی سلسلے میں بے حد مصروف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصروفیت کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دن میں 2 سے 3 بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر کے حال احوال پوچھتا اور فون رکھ دیتا۔ امامہ کا خیال تھا وہ وقتی طور پر مصروف ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقتی طور پر اپنی مصروفیت کو حتی الامکان کم کیے ہوئے تھا۔ بازاروں میں عید کی تیاریوں کی وجہ سے رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود اسے رات کو 1 آدھ گھنٹے کے لیے باہر لے جایا کرتا تھا۔ دونوں کافی پیتے، بعض دفعہ گاڑی میں بیٹھے رہتے یا ونڈو شاپنگ کرتے، بے مقصد باتیں کرتے۔ وہ روزانہ رات کو اس 1 گھنٹے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ 1 گھنٹہ اس کی زندگی کی وہ کھڑکی تھی جس سے باہر جھانکنا اسے پسند تھا اور سالار اس سے واقف تھا۔ وہ دنیا جس پر وہ سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا تھا، وہ امامہ کے لیے اتنے سالوں کے بعد ایک فینٹیسی ورلڈ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ لاہور کی سڑکوں، چوکوں اور مارکیٹوں میں پہلے کیا تھا اور اب کیا نہیں ہے، سالار نے اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا، اور وہ ہر بار کسی نئی چیز کو دیکھ کر بڑے انداز میں اس کو بتاتی کہ کئی سال پہلے جب وہ وہاں آئی تھی تو وہ وہاں کون سی چیز کیسے ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا، خاموشی سے اس کی باتیں سنتا تھا۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو بتا رہی ہوتی تھی۔ کولمبس کی طرح وہ پہلے سے موجود دنیا کو پھر سے دریافت کر رہی تھی، اور وہ خوش تھی کہ کہیں نہ کہیں خوشی کا ایک احساس اب اس کے ہمراہ رہنے لگا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ سالار کے ساتھ کیوں کر خوش ہے، اور وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ۔ اس کے لیے اسے اتنی جلدی قبول کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا تھا، اتنی جلدی سب کچھ بھول جانا، اور اس سے آگے وہ اپنی سوچ کے سارے دروازے بند کر لیتی تھی۔ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی وہ اب اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، کم از کم ابھی کچھ عرصے کے لیے تو نہیں۔ کچھ عرصہ وہ زندگی کو بے بسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خوشی کے احساس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ وہ عید سے 2 دن پہلے اسلام آباد آ گئے۔ کامران اور معیز اپنی فیملیز کے ساتھ عید کے لیے پاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ ان سے فون پر بات کر چکی تھی، لیکن سالار کی بیوی کے طور پر ان سب سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ جتنی پریشان سالار کے والدین سے پہلی ملاقات کے وقت تھی، اب اتنی نہیں تھی۔ وہ سب بھی اس سے بے حد دوستانہ انداز میں ملے تھے۔ وہ کون تھی وہ سب پہلے ہی سے جانتے تھے، لہٰذا اس پر سوالات کی بوچھاڑ نہیں ہوئی تھی۔ ہر ایک فی الحال محتاط تھا۔ وہ سکندر عثمان کے وسیع اور عریض سٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں ہی تھی، اور اس وقت موضوع گفتگو تینوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی سسرال کی طرف سے نہ صرف بیٹی، داماد اور ان کے بچوں کے لیے تحائف بھیجے گئے تھے، بلکہ سکندر اور طیبہ کے لیے بھی چیزیں بھیجی گئی تھیں۔ وہ لوگ ڈنر کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو کا موضوع فی الحال وہی تحائف تھے۔ وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کو شدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کے پاس وہاں کسی دوسرے سے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد آنے سے پہلے ڈاکٹر سبت علی، سیدہ اماں اور فرقان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹیوں نے بھی اس کے لیے کچھ کپڑے بھجوائے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے اپنے ماں باپ کے گھر سے نہیں آئی تھی۔ وہ دوسروں کی طرف سے آنے والے تحائف تھے۔ کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنی تھی، اور یہ انہی میں سے ایک چیز تھی۔ معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، اور اس احساس کو یہ خیال اور بھی بڑھا رہا تھا کہ سالار بھی اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہوگا۔ اگر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرتا تو آج اس کے پاس بھی بات کرنے کے لیے تحائف کی لمبی لسٹ ہوتی، یا ان چیزوں کی تفصیلات ہوتی جو اس نے سسرال سے آنے والی عید کی رقم سے خریدی ہوتی۔
سلار چائے پیتے ہوئے خاموش بیٹھا وہاں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا اور وہ اس کی خاموشی کو اپنی مرضی کا مفہوم دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے کیا بنوایا عید کے لیے؟ کامران کی بیوی زوبیہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ میں نے، وہ گڑبڑائی۔ چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ سلار نے کپڑے لے کر دی ہیں مجھے، قمیص شلوار ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ پائی کہ اسے یہ بتاتے ہوئے اتنی ندامت کیوں ہوئی تھی۔ ماما کے لیے تو عید کے کپڑے میں نے بھی بنوائے ہیں، یہ پہلی عید ہے اس کی، تم عید پر تو میرے والے کپڑے ہی پہننا، طیبہ نے مداخلت کرتے ہوئے اسے بتایا۔ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے کندھوں کے بوجھ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ سلار نائٹ ڈریس میں ملبوس چند لمحے پہلے واش روم سے نکلا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ ہاں، اس نے سلار کو دیکھے بغیر کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ماما کو غور سے دیکھا۔ اسے اس کا لہجہ بےحد بجھا ہوا لگا تھا۔ ہاں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ سلار کمبل کھینچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماما نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سلار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی یہ پوچھنے کے لیے اب اسے اس سے تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سلار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سلار کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سا رہ گیا تھا۔ پھر کس سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ وہ حیران ہوا۔ کسی سے بھی، میرے علاوہ کسی سے بھی۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن دیر سے ملا ہے۔ اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ ماما نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم پچھتا رہے ہو نا اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہوگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سلار نے اسے روکا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، تم بتا دو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ تمہارا دل بھی چاہتا ہوگا کہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے، تحائف دے، اور وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کی آواز پہلے بھرائی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی۔ میرے خدایا ماما، تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی ششدر تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ بس تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رگڑنے کی جدوجہد میں کہا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ بات تحفوں کی نہیں تھی، سبکی کے اس احساس کی تھی جو لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے اس نے چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ سلار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھپکا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے تک واش روم میں آنسو بہاتے رہنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ تو ہلکا نہیں ہوا، البتہ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ جب واپس آئی تھی تو وہ کمرے کی لائٹ آن کیے اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ ماما کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ وہ اس سے کچھ نہ ہی کہتی تو ٹھیک تھا۔ وہ اسے نظریں ملائے بغیر بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ وہ بھی لائٹس آف کر کے لیٹ گیا۔ اس نے ماما کو مخاطب نہیں کیا تھا اور یہ جیسے اس کے لیے نعمت تھی۔ ماما بی بی، آپ اتنی عقل مند ہیں نہیں جتنا میں آپ کو سمجھتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ خاصی حماقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگلی صبح گاؤں جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران وہ بے حد سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ اسے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں بیٹھے بٹھائے؟ کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ ماما کا رویہ اسے بعض دفعہ واقعی حیران کر دیتا تھا۔ تم اب مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کرو، تم مجھے اپسٹ کر رہے ہو۔ اس نے سلار کی بات کا جواب دینے کے بجائے بے حد بیزاری سے اس سے کہا۔ میں بات کروں گا، اس نے جواباً اسے ڈانٹا تھا۔ مجھے سسرال کے کپڑوں اور تحائف میں دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں عید پر اپنے خریدے ہوئے کپڑوں کی بجائے بیوی کے گھر سے آئے ہوئے کپڑے پہنوں گا؟ کامران، معیز و عمار ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنتا سسرال کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے۔ اپنے کپڑے خود لیتے ہیں وہ سب۔ ہاں، البتہ تمہیں اگر اس بات کا دکھ ہے کہ تمہیں تحائف نہیں ملے تو… ماما نے بے حد خفگی کے عالم میں اس کی بات کاٹی۔ ہاں ہے مجھے اس بات کا دکھ۔ پھر یہ ہے کہ میں لے دیتا ہوں۔ تمہیں یہ سب کچھ پہلے بھی لے کر دیے، اب اور لے دیتا ہوں۔ سلار کا لہجہ اس بار کچھ نرم پڑا تھا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، ماما نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتی، تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ کیا تو ہے، تو پھر اتنا رونا کیوں؟ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ میری فیملی نے… اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات چھوڑ دی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا نہیں تو پھر بھی دل میں تو انہوں نے سوچا ہوگا۔ تم ان کے دلوں تک مت جاؤ، جو بات میں کہہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو۔
سلار نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ بے معنی چیزیں ہیں، ایک نارمل ارینج میرج ہوئی ہوتی تو بھی میں سسرال سے کوئی تحائف لینا پسند نہ کرتا۔ میں جن رواج کو پسند نہیں کرتا ان کی وجہ سے کوئی حسرت اور پچھتاوے بھی نہیں ہے مجھے۔ تم سے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ وہ اسے اب بڑی رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ بھی یہ بھی جانتا تھا اس کے لیے بھی بات تحائف کی نہیں تھی، اسے احساس محرومی کی تھی جو اسے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے امامہ سے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمارتوں نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے سلار سے اسکول اور دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں سرسری سا تذکرہ سنا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا یہ کام اتنا منظم اور اس سطح پر ہو رہا ہے۔ کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ باقی عمارتوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، یہ عید کی تعطیلات تھیں۔ سلار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں ہلچل سی مچی تھی۔ کیئر ٹیکر سٹاف یکدم الرٹ ہو گیا تھا۔ وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انیکسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سلار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں ملبوس اس لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ انیکسی کا چوکیدار وہ پہلا آدمی تھا جسے سلار نے اپنی بیوی سے متعارف کرتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے سلار جانتا تھا کہ جب تک وہ عمارت کے دوسرے حصوں کی طرف جائیں گے تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ انیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچسپی سے اپنے کرب و جوار میں نظر دوڑائی۔ وہ انیکسی مرکزی عمارت سے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دوسری عمارتوں کے شور سے بچا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی باڑ کے ساتھ لان اور انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی۔ لان کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوپ پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور خنکی کا احساس بہت شدید ہونے کے باوجود امامہ کے دل کو کچھ دیر کے لیے کھلتی ہوئی دھوپ والے اس لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو چاہا تھا جو رات کی اوس سے بھیگی ہوئی تھیں۔ بہت عرصے کے بعد ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اداسی کی ہر کیفیت کو اس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ انیکسی کے برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے سلار سے کہا جو چوکیدار سے دروازہ کھلوا رہا تھا، نہیں، یہاں کچھ دیر بعد تمہیں سردی لگے گی۔ اندر لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تمہیں باہر سب کچھ اسی طرح نظر آئے گا۔ فی الحال میں ذرا ڈسپنسری کا ایک راؤنڈ لوں گا، تمہیں اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ سلار نے اس سے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے فوراً کہا تھا۔ انیکسی فرنشڈ تھی اور اس کے اندر داخل ہونے پر چند لمحوں کے لیے امامہ کو جیسے اس کے ساؤنڈ پروف ہونے کا احساس ہوا۔ اندر کچھ ایسی خاموشی سے محسوس ہوئی تھی۔ کبھی ہم بھی یہاں رہنے کے لیے آئیں گے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ اچھا۔ امامہ کو لگا وہ اسے بہلا رہا تھا، اس کا انداز کچھ اتنا ہی عدم دلچسپی لیا ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اسے منسلک دوسرے حصے دکھا رہا تھا۔ وہ عمارت اسے دکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہیں۔ وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلائیں جی۔ چوکیدار نے سلار کو دوسرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی۔ چلیں ٹھیک ہے، آج افطار اور افطار ڈنر کا انتظام کر لیں، میں اکاؤنٹنٹ کو بتا دیتا ہوں۔ سلار نے مسکرا کر اسے کہا۔ امامہ نے نوٹس کیا تھا کہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر شخص کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر مخاطب کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ سنجیدہ لیکن قابل احترام بھی تھا۔ یہ تبدیلی عمر لے کر آئی تھی یا سوچ، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی بار وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت کے کچھ جذبات بھی لیے ہوئے تھی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے راستے میں اس سے پوچھا تھا۔ اپنی بخشش کے لیے۔ جواب غیر متوقع تھا مگر جواب دینے والا بھی تو سلار سکندر تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر امامہ نے اس سے کہا، نہیں، رحم دل نہیں ہوں، نہ ترس کھا کر کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آخری جملہ جیسے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے شروع کیا یہ سب کچھ؟ وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ آسان تھا۔ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ سب کچھ یاد کرنا تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی۔ میری چیک لسٹ پر بھی نہیں تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ آ گئی۔ وہ ہنسا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ امامہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ زندگی بدل گئی تھی، میں کیسے نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والے عید کے تحائف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا
اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ماما نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت ٹپیکل ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ ٹپیکل نہیں ہو، زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی تم نے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کم از کم یہ تو نہ کہو مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھا اور سکھا دیا ہے۔ ماما نے کچھ رنجیدگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مثلاً کیا؟ سلار نے اس سے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گنوا نہیں سکتی میں۔ بہت سبق سکھائے ہیں زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ ماما نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ایسی ٹیڑھی باتیں کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ماما نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس شخص میں کوئی بات ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ کئی سال پہلے آئی تھی، نہ اب آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ اسے واقعی بےحد اچھا لگا تھا۔ عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا، اور اس اعلان کے فوراً بعد سکندر نے ان دونوں کو 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی، بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا۔ اس کے بعد مہندی لگوا کر اور چوڑیاں خرید کر وہ واپس آ گئی تھی۔ سلار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا تھا، اور وہ لوگ بھی ان ماہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں پر سلار کی فیملی جاتی تھی۔ 10:30 بجے قریب وہ گھر پر تھے، اور اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سکندر طیبہ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے، اور باقی سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سلار پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل مختلف لوگوں کی فون کال سن رہا تھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری تھا۔ ماما بیزار ہونے لگی۔ اس نے خود گھر سے نکلنے سے پہلے ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیٹیوں اور سیدہ اماں کو کال کی تھی، اور اس کے بعد اس کی کالز آنا بند ہو گئی تھی۔ سلار نے البتہ فرقان اور انیتا سے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی کروائی تھی۔ مہندی لگے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فج کیک کے 2 ٹکڑے لے کر وہ کافی ٹرے میں رکھنے لگا تو امامہ نے کہا، کچھ فائدہ ہوا میرے کچن میں آنے کا؟ ہاں، تم نے مجھے کمپنی دی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم اکیلے بھی بنا سکتے تھے، خواہ مخواہ مجھے ہی ساتھ لائے۔ تمہیں دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بنی ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ یہ بڑی چیپ بات ہے، اوریلی۔ وہ تمہارے رومانٹک ناولز میں بھی تو ہیرو ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اس نے امامہ کے چہرے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر فوراً اپنے جملے کی تصحیح کی۔ تم میری بکس کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بگڑی۔ اوکے سوری۔ سلار نے ساتھ چلتے ہوئے ٹرے سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد ایک لمحے کے لیے حمائل کیا۔ کون سی موویز لی تھی تم نے؟ بیڈ روم میں آ کر امامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سلار نے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاپ سے کچھ CDs لی تھیں۔ اس CD پلیئر پر مووی لگاتے ہوئے سلار نے ان موویز کے نام دہرائے۔ ریموٹ کنٹرول پکڑے وہ بیڈ سے کمبل اٹھا کر خود بھی صوفے پر آ گیا تھا۔ اس کی اور اپنے ٹانگوں پر کمبل پھیلا کر اس نے کارنر ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھایا۔ تم پیو، پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امامہ کو مہندی والے ہاتھوں سے مگ پکڑنے کی کوشش سے روکا۔ اسکرین پر فلم کے کریڈٹس چل رہے تھے۔ امامہ نے کافی کا گھونٹ لیا۔ کافی اچھی ہے؟ اس نے ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تھینک یو، سلار نے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا مگ اٹھا لیا۔ وہ اب اسکرین کی طرف متوجہ تھا جہاں چارلیز تھیرن نظر آ رہی تھی۔ امامہ نے اس کا انہماک محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ بے چین ہوئی۔ وہ اس ایکٹریس کے نام سے واقف نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ امامہ نے اپنا لہجہ حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں جانتی؟ سلار اب کانٹے کے ساتھ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ نہیں، چارلیز تھیرن میرے نزدیک دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ کیک امامہ کو کڑوا لگا تھا۔ وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ کیک کھاتے ہوئے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے امامہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بس، اس نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے تو خوبصورت لگتی ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ بڑبڑایا۔ امامہ کی دلچسپی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی۔ خوبصورت ہے لیکن بری ایکٹریس ہے۔ چند سین گزرنے کے بعد اس نے کہا، آسکر جیت چکی ہے۔ ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر ہی جمی تھیں۔ امامہ کو چارلیز اور بری لگی۔ مجھے اس کی ناک اچھی نہیں لگ رہی۔ چند لمحے مزید گزرنے پر امامہ نے کہا، ناک کو کون دیکھتا ہے؟ وہ اسی انداز میں بڑبڑایا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سلار سنجیدہ تھا۔ پھر مجھے بال پسند ہیں اس کے۔ امامہ دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ سلار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے امامہ کو ساتھ لگایا۔ تم ذرا بھی ذہین نہیں ہو۔ کیا ہوا؟ امامہ کو اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوا، مووی دیکھو۔ کیک کا آخری ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر
سی ڈی پلیئر بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ فضول مووی ہے، بس تم باتیں کرو مجھ سے، امامہ نے جیسے اعلان کیا۔ باتیں ہی تو کر رہا ہوں، مہندی خراب ہوئی ہوگی۔ سلار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں سوکھ گئی ہے، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ ریموٹ کنٹرول رکھتے ہوئے چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو مووی دوبارہ آن تھی۔ امامہ کو آتے دیکھ کر اس نے مووی آف کر دی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کافی پیتے ہوئے سلار نے اس کی مہندی والے ہاتھ باری باری پکڑ کر دیکھے۔ مہندی کا رنگ گہرا تو نہیں تھا لیکن بہت کھلا ہوا تھا۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی ہتھیلی اور کلائی کے نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ بلا وجہ مسکرا دی۔ چوڑیاں کہاں ہیں؟ سلار کو یاد آیا، پہنوں؟ وہ پرجوش ہوئی، ہاں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ دیر پہلے بازار سے خرید کر رکھی چوڑیاں اور دونوں کلائیوں میں پہن کر دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کی کلائیاں ایک دم سرخ چوڑیوں کے ساتھ سج گئی تھیں۔ اپنی کلائیاں سلار کے سامنے کر کے اس نے اسے چوڑیاں دکھائیں۔ پرفیکٹ۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو چوڑیوں کی ہلکی سی خنک پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے لگی تھی۔ وہ اب اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ معجزہ لگتا ہے یہ۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے امامہ کو خود سے قریب کیا۔ سویٹر سے نکلے اس کی سفید شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے امامہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن بار بار اس کی قربت میں ایسے ہی سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، یا وہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی، یا کچھ اور۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہر بار اپنے گرد اس کا بازو اسے دیوار کی طرح محسوس ہوتا تھا جو وہ اس کے گرد کھڑی کر دیتا تھا۔ ایک بات مانو گی؟ سلار نے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ کیا؟ اس کے سینے پر سر رکھے امامہ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وعدہ کرو پہلے۔ اوکے۔ امامہ نے بے اختیار وعدہ کیا۔ فلم دیکھنے دو مجھے۔ وہ بے حد خفا ہو کر اس سے الگ ہوئی۔ میں دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں امامہ۔ وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ تم دوسری موویز بھی لے کر آئے ہو، ان میں سے دیکھ لو کوئی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ امامہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا تھا۔ سی ڈی پلیئر میں مووی تبدیل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب خوش؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر دوبارہ اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے اس نے فلم کے کریڈٹس چلتے دیکھے۔ وہ کریڈٹس پر غور کیے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت آہستہ آہستہ تھپک رہا تھا۔ امامہ کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیسرے سین میں اسے چارلیز تھیرن اسکرین پر نظر نہ آ جاتی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سر اٹھا کر سلار کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، تینوں موویز اسی کی ہیں، اس نے ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھنے دو یار، اس نے جیسے التجا کی۔ امامہ نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اسکرین کو دیکھا۔ تعریف نہیں کرو گے تم اس کی؟ آئی پرامس، سلار نے بے ساختہ کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے؟ امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل بھی نہیں ہے، سلار نے سنجیدگی سے تائید کی۔ اور بری ایکٹریس ہے، بے حد۔ امامہ کو اس کی تائید سے تسلی ہوئی۔ اور تم اسے اس طرح پہلے اب کبھی نہیں دیکھو گے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے؟ اس بار سلار ہنس پڑا۔ کس طرح دیکھتا ہوں میں اسے؟ تم دیکھتے نہیں، گھورتے ہو اسے۔ کون ایسا نہیں کرے گا؟ وہ اتنی… سلار روانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دو نا کہ خوبصورت ہے۔ امامہ نے اس کی بات مکمل کی۔ میں تمہارے لیے اس کو بہر نہیں بنا سکتا، تو صرف ایکٹریس سمجھو اسے۔ ایکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یار، چھوڑو میں نہیں دیکھتا، آدھی مووی تو ویسے ہی گزر گئی ہے۔ سلار نے اس بار کچھ خفا ہو کر ریموٹ کنٹرول سے مووی آف کی۔ امامہ بے حد مطمئن انداز میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب صوفے پر سے چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ کمبل لے آؤ گے نا تم؟ واش روم کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ جی لے آؤں گا میں، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی دے دیں۔ وہ کمبل اٹھاتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ اسکندر نے عید کے تحفے کے طور پر اسے ایک بریسلٹ دیا تھا اور سوائے سلار کے تقریباً سب نے ہی اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا۔ اسے لاشعوری طور پہ جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے۔ اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی لیکن اس نے سلار سے شکایت نہیں کی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ خود اس سے کوئی تحفہ مانگے، اور اسے حیرانی تھی کہ سلار کو خود اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ عید کی رات شہر کے نواح میں واقع اسکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سلار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں واقعی ایک نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ 150 کے قریب وہ سب افراد سلار کی فیملی تھے، اور امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سلار کا اسے اسلام آباد لانے اور اس کی شناخت کو نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اسے اس عزت و احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی۔ اوپن ایئر میں باربیکیو ڈنر کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برآمدے میں لکڑی کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہٹ کی طرح بنا ہوا فارم ہاؤس کا وہ حصہ اس وقت نسبتاً خاموش تھا۔ باقی افراد ٹولیوں کی صورت میں سامنے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ویسے ہی شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سلار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔
امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے سٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ سلار نے اس کا کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سلار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی ہوگی، زبان پر قصہ ہے تہم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سلار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سلار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں؟ جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا میں، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بالآخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سلار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا۔ سلار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سلار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سلار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر وہ ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سلار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا وہ ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھیپ گئی تھی۔ سلار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا کہ وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادیں بن رہی تھیں، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے کیے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں جھلک رہی تھی بلکہ اس قرب میں تھی جو اس کے اور سلار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سلار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر شے کو مات دے رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے کپل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ لاہور واپسی پر عید ڈنرز کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا اور وہ اس سرکل میں اچانک بہت حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر، بینکرز اور بزنس ٹائکونز کی فیملیز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے امیر کبیر اور شاید گمراہ ترین کلاس، ہائی کلاس پروفیشنلز جو ایک کو دو اور دو کو چار نہیں کرتے تھے بلکہ ایک کو 100 اور 100 کو لاکھ کرنے کے گر سے آگاہ تھے، اور بینکنگ سیکٹر کی کریم
جن کی بیوی، فیانسی، گرل فرینڈ اور سیکرٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں خود ان کے لیے بھی۔ اپنے ساتھ لے کر آنے والی عورت سے ان کا رشتہ جو بھی ہوتا، ان فنکشن میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہوتا تھا، وہ اپنی خوبصورتی، بے تکلفی اور گرم جوشی سے، اپنے نیم اوریاں لباس، اپنی زبان اور آواز کی مٹھاس سے، اپنے بلند و باں کہکوں سے اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر، منگیتر، بوائے فرینڈ یا باس کے بزنس کانٹیکٹس میں اضافہ کرتی تھی۔ ٹرافی وائف والے شوہر کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتے تھے۔ عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنرز میں لے کر گیا تھا، اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور وہ اگر ایوننگ گاؤنز اور اسکرٹس میں ملبوس تھیں تو وہ حیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے نروس کرنے والی چیز ان دوسری خواتین اور بیگمات کا حلیہ تھا جو پاکستانی تھیں۔ وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سلار اسے یہی بتا کر وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھیں یہ اس نے اسے نہیں بتایا تھا۔ گہرے گلے والے اور بغیر آستین والے مختصر بلاؤز، بیک لیس گاؤنز، آف دا شولڈر ڈریسز میں ملبوس پاکستان کی خاندانی خوبصورت عورتوں کا اتنا بڑا مجمع اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا تھا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود عورتیں 20 سے 60 سال تک کی عمر کے درمیان تھیں، اور یہی طے کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا کہ کون عمر کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے، ہاتھوں میں ڈرنکس لیے، وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھیں۔ شیفون کے لباس کے اوپر دوپٹہ اوڑھے امامہ کو اپنا آپ الو جیسا لگا تھا۔ وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچنا شروع کر دیا تھا، اور وہیں کھڑے اس نے پہلی بار سلار اور اپنے حلیے کے فرق کو بھی نوٹس کیا تھا۔ ایک برانڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا، گرومڈ اور پالشڈ۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سلار کی اس لک کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ وہ اوڈ کپل تھے۔ اس احساس کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ اور بڑی غلط وقت پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا، اور امامہ اس پذیرائی اور گرمجوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرمجوشی کی وجہ بھی سلار سکندر تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سلار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیگ جس کے گلے میں بھی لٹکا ہوتا اسے یہی پروٹوکول ملتا، چاہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری پارے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پی آر میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں بینک کے چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان ہے، اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور گرمجوشی دکھانے کی وجوہات کچھ اتنی فطری نہیں تھیں۔ سلار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ گئی تھیں، اور ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیسے اور بھی اوڈ کپلز وہاں موجود تھے۔ ڈرنک پلیز۔ مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر اسے کہا۔ وہ چونکی اور اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنکس پیش کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سلار نے بہت غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا ہے، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اسی طرح اس جوڑے سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے ہوئے سلار کے پاس آیا۔ سلار نے امامہ کا گلاس بہت غیر محسوس انداز سے ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنک پلیز۔ امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا، پھر اس نے سلار کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں کے بعد ایک دوسری ٹرے لیے موجود تھا۔ اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سلار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ ہیلو سلار۔ وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی جس نے سلار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر بہت دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اسی طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں۔ امامہ کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا، یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب اس سے کہہ رہی تھی۔ سلار نے جواباً بہت شائستگی سے امامہ سے اس کا تعارف کروایا۔ مسز لائک نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر مدعو کیا۔ سلار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی۔
وہ پچھلے 15 منٹ سے ایسی کئی دعوتیں اسی طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی۔ مسز لیک اپنے گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی میں مصروف تھیں۔ تب اس نے اپنے عقب میں کسی کو دیکھ کر سلار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا! امامہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اوہ ہائے! رمشا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ سلار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ۔ اگر آپ اسے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی۔ رمشا نے بڑی بے تکلفی سے امامہ سے کہا۔ بس کچھ دیر ہوگی مجھے سلار سے ملنے میں۔ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا تھا۔ ولیمہ کب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں، وہ سلار سے کہہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سلار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سلار کا رویہ کچھ زیادہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دوسرے لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔ امامہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو۔ وہاں سے واپسی پر سلار نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے۔ کچھ دیر بعد سلار نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اس طرح کے لباس میں یہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا، انہوں نے بھی وہ پہنا جو انہیں پسند تھا۔ اس نے بے یقینی سے سلار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟ میرے لیے وہ سب رسپیکٹیبل لوگ تھے۔ کچھ میرے کلائنٹس تھے، کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں برا کیوں لگے گا سلار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورتیں اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی۔ بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا۔ سلار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگز میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت بغیر اپنے پہناوے کے قابل احترام ہے۔ میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانچتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو، اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہے وہ قابل عزت نہیں ہے، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ سلار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسی تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تمہیں ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنر میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے۔ لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا پھرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ میں اپنے سر پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ وہ اپنی زندگی کی فلسفی سے اسے پھر حیران کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سلار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح کی لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں تھی۔ وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سلار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں کس سے شادی کرتا؟ سلار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ آنیسٹلی تمہیں ایک بات بتاؤں، میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اس سے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا۔ اسے آج شوق پر شاک لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جس سے میں شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ صبر و برداشت اور اطاعت۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ دونوں نادر کوالٹیز ہیں۔ باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈگریز اور لک اور مینرل اور پردہ بھی، لیکن یہ دونوں کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اسے کوئی الزام تھا تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ جن دو خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ اس میں نہیں تھی، یا کم از کم سلار کے لیے فی الحال نہیں تھی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ میں کیوں اچھی لگی تمہیں؟ اس نے بلا کر اس سے پوچھ ہی لیا۔ خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا؟ تحمل اور اطاعت تو میں نے بھی تمہیں کبھی نہیں دکھائی۔ پھر پتہ نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے اپنے آپ سے یہی ایک بات پوچھی ہے۔ تمہیں ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں، لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک بھی وجہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی منطقی جواز۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے تم مجھے انٹریگ کرتی تھیں، پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگیں، اس کے بعد تم مجھے ہنٹ کرنے لگیں، پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا، پھر انوے کرنے لگا اور پھر محبت۔ وہ جیسے قدرے بے بسی سے ہنسا۔
ان ساری اسٹریٹجیز میں صرف ایک چیز کامن تھی، میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا، اور بس میرا دل تمہاری طرف کھینچتا تھا۔ خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے میری اوقات بتا کر، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ تو کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگی تھی تم مجھے۔ وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا، اور اظہار سے زیادہ اعتراف۔ اور اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو پھر تم میرے بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے، مثلاً رمشا سے۔ صلاح نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ یو آر سلی، تمہیں پسند ہے نا وہ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کر کے سنجیدہ ہی رہی، ایک دوست اور کلیگ کے طور پر، سلار نے کہا۔ امامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ سلار کو لگا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ کیا ہوا؟ سلار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت اچھی لگی تھی مجھے، اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی خیال آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں امامہ، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے۔ فی الحال دنیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہو، اس لیے تم اپنے اندازوں اور خیالوں سے باہر آ جاؤ، ڈنرز میں جاؤ، کھانا کھاؤ، لوگوں سے گپ شپ کرو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس دنیا کو اپنے ساتھ گھر لے کر مت آؤ۔ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے سلار کے ساتھ ہونے والی اسی گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سلار کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ سلار، اس نے کچھ دیر بعد اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اسی طرح کام کرتے ہوئے اس نے کہا، تم اچھے انسان ہو ویسے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، وہ اسی طرح مصروف تھا۔ کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، اس نے دہرایا۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ کس چیز سے؟ وہ چونکا۔ میں نے تمہاری تعریف کی اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا، لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ کچھ متجسس تھی۔ کیا اچھا لگتا مجھے؟ میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو؟ عمل دیکھ کر کہتی تب خوشی ہوتی مجھے، اور فی الحال میں ایسا کوئی عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ امامہ بول نہیں سکی، وہ اور پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم نے میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لے لی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے شوٹ کر دو۔ وہ اس کے بے تکے جواب پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شراب تھی وہ ہل نہیں سکی۔ سوری۔ سلار نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے معذرت کی۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان پارٹیز میں ہارڈ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، سوشل ڈرنکس سمجھی جاتی ہیں وہاں۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ کا دل یکدم جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی۔ اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی۔ اگر وہ سلار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید پی بھی لیتی۔ اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا، اور ان پارٹیز میں وہ کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا تھا یا کر پاتا تھا۔ اس کا اعتماد پھر تڑکنے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دل میں سلار کے لیے نمودار ہونے والے احترام سیکنڈز میں غائب ہوئے تھے۔